السلام علیکم جی، تو آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ پہلے تو رمضان تھا، بہت بزی رمضان، اور اللہ کا شکر ہے پھر دسترخوان بھی ساتھ چل رہے تھے تو اس میں بھی بہت بزی رہے۔ پھر عید بہت بزی، اس کے بعد پھر شادی تھی، تو شادی کی اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، لیکن کیونکہ گھر کی شادی تھی، جیٹ کی شادی تھی، لیکن میں آپ لوگوں سے اس کی شادی کی ویڈیوز اور پکچرز ضرور شیئر کروں گی۔ اور ہوا یہ کہ بس میں اس سب میں اتنا بزی تھی کہ میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائی، لیکن میں جیسے ہی فری ہوئی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو اپڈیٹ تو ایک دینی ہی چاہیے کہ کیا 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 کیسے کیسے چلتا رہا۔ تو بس ابھی بہت اچھا موسم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا، اور بہار ہے، اور بس اس ٹائم باہر بیٹھ کے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور پھر ابھی مالی چاچا نے ذرا پودے بھی لگائے ہوئے ہیں، پھول بھی کھلے ہوئے ہیں، تو بڑا خوبصورت اس ٹائم فیلنگ آتی ہے اس لان میں بیٹھ کے۔ تو شادی میں جو ہے وہ میں اتنی بزی تھی کہ میں نے پکچرز بھی نہیں لے سکی میں شادی میں ٹھیک سے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے پکچرز لی ہیں، میری سسٹرز نے پکچرز لی ہیں، تو میں ان سے جو ہے وہ لے کے تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اور رمضان اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزرا، ایسا گزرا کہ بس پچھلے والے رمضان سے بہت بہتر گزرا۔ ہر رمضان اللہ کا شکر ہے پچھلے والے رمضان سے بہتر گزرتا ہے۔ تو بس ابھی میں بیٹھی ہوں، چائے پی رہی ہوں، آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، مائنڈ بالکل ریلیکس ہے۔ راہم اس ٹائم میری امی کے پاس ہے، اور کل رات راہم وہاں پہ رکا ہے، اور تو بس میں آج ذرا میرا بہت ایزی دن تھا، ریلیکس دن تھا، تو بس راہم وہاں ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھی گڈ نیوز اچھی ہوتی ہے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک گڈ نیوز بھی شیئر کرنی ہے انشاءاللہ، بہت جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کبھی اسی ویڈیو میں گڈ نیوز شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے باتیں کرتے ہیں تھوڑی سی۔ اور بس یہ تھا کہ عید جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے گزری، پھر شادی کی تیاریوں میں پھر میرے کپڑے رہ گئے، میں کپڑے نہیں بنا سکی ولیمے کے، پھر ایمرجنسی میں مجھے کوئی اور ساڑی اور کوئی اور بلاؤز میچ کر کے پراپرلی وہ کرنا پڑا تو وہ ایک اچھا کمبینیشن بن گیا، لوگوں نے تعریف کی اس کی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ایک کمبینیشن اچھا بن گیا۔ تو بس پھر وہ ہوا یہ کہ جلدی میں بس اسی طرح ہی مجھے وہ ساڑی اور بلاؤز میچ کر کے پہننا پڑا، بٹ تعریف ہوئی بہت اس کی۔ پھر ہوا یہ کہ ولیمے کے دن آئی واز بزی ود برائڈ اینڈ گروم، ان کے کپڑے، ان کی چیزیں، سارا کچھ پہنچانا پارلر، ان کی کوئی ان کے جو مسئلے مسائل تھے وہ حل کرنا۔ تو جو میری بکنگ تھی وہ تھی چکلالہ میں موشاز کے پاس، اور پارلر کی، بٹ ہوا یہ کہ میں 5 بجے تک یہیں اسلام آباد میں تھی، تو میں ادھر جا نہیں سکتی تھی، تو بس وہ میں نے رات کو، کیونکہ بارات والی رات، بیسکلی بارات جو ہے وہ گئی تھی پشاور، تو ہم لوگ جب پشاور سے واپس آئے تو تقریباً 3-4 مجھے بج گئے۔ 3-4 بجے میں نے آئلنگ کر لی کیونکہ وہ بیک کامنگ مجھے کھولنی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو ناشتہ، پھر وہ دولہا دلہن، اور پھر وہ پارلر کے چکر، تو اسی میں اتنا بزی رہی کہ میں نے بال دھوئے نہیں۔ جب میں گئی دلہن پارلر، صدف فرحان سے تیار ہوئی، جب میں صدف فرحان کے سیلون گئی تو وہاں پر مجھے بہت ٹائم لگ گیا دلہن کے ساتھ، اور پھر مجھے عمیر نے بولا کہ اب تم چکلالہ نہیں جا سکتی، تم ادھر سے ہی تیار ہو جاؤ۔ نہ میں کپڑے لے کے گئی، نہ میرے کپڑے استری تھے، نہ میں نے راہم کی چیزیں رکھی تھیں، نہ میں نے عمیر کی چیزیں رکھی تھیں، مطلب ولیمے والا دن واز ٹوٹلی مس مینیجڈ فار می، مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں وہ، بٹ عمیر سیٹ کہ تم ٹینشن نہیں لو، تم یہیں رکو، کیونکہ میرا تیل لگا ہوا تھا، بال بالکل بہت آئلی تھے، ان کے ساتھ اسٹائلنگ ہو نہیں سکتی تھی، عمیر سیٹ تم یہیں سے واش کرواؤ بال، تب تک میں جو ہے تمہیں کپڑے وپڑے سب کچھ تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا عمیر راہم کا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا؟
میں نے تو ابھی آپ کے کپڑے رکھنے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے. بہرحال میں نے کہا ڈونٹ وری, تم چل رہو, میں سب مینیج کر لوں گا. اینڈ دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم جب مجھے فیل ہوا عمیر کی سپورٹ. مطلب آپ کا اگر ہسبینڈ اف ہی از سپورٹیو, یور لائف از لائک ہیون. تو وہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا کہ اوکے, اف آئی ایم ناٹ دیئر ود مائی سن, ہی از دیئر ود ہیم, ہی کین مینیج ایوری تھنگ. تو صدف فرحان کے پاس مجھے چھوڑا انہوں نے, اور وہ آ گئے گھر. انہوں نے میری ساڑی, میرا بلاؤز پراپرلی ایک ہینگر پہ ہینگ کر کے, پراپر میری چیزیں پیک اپ کر کے وہ مجھے پہنچائیں. پھر راہم کی چیزیں ساری انہوں نے تیار کروائیں, اور راہم کا بیگ پیک کیا, اور اپنی چیزیں ساری انہوں نے جو ہے وہ تیار کی. اور اس کے بعد he had some time, that's why he did that. اینڈ اس کے بعد وہ ساری چیزیں کر کے پراپرلی جب میں تیار ہو کے واپس 6:30 پونے 7 بجے انہوں نے مجھے پک کیا. اینڈ پک کر کے مجھے جب گھر لے کے آئے تو ایوری تھنگ واز سیٹل. مجھے کچھ بھاگنے کی, دوڑنے کی, یا پھر مجھے ادھر ادھر, مطلب اٹ واز ایوری تھنگ واز مینیجڈ. مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں بس گئی, اپنی میں نے جویلری پہنی اور میں گاڑی میں بیٹھی اور ہم لوگ پہنچ گئے ہال. مطلب اس سے زیادہ اچھی بات میرے لیے تھی نہیں, کیونکہ مطلب مزہ آ گیا. مطلب گھر آئے آپ, اور اٹ واز لائک شادی سے پہلے جیسے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی نا, آپ گھر آتے ہو اور ایسے نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ہے, آپ کے ہسبینڈ ہے, اس کو تیار کرنا ہے. تو مجھے ویسے والی فیلنگ آئی. بارات اور ولیمے پہ عمیر نے مجھے بہت سپورٹ دی. مطلب اٹ واز لائک کہ بارات پہ بھی جب میں آئی تو راہم کی چیزیں میں ساری نکال کے رکھ کے گئی تھی. جب میں آئی تو راہم واز ریڈی, تو وہ سویا بھی ہوا تھا, اس کو بس میں نے پکڑا اور ہم گاڑی میں بیٹھے اور ہم چلے گئے. اور ولیمے پہ بھی ایسا اسپیشل ٹریٹمنٹ ملا مجھے. تو یہ والی شادی جو تھی نا, مطلب میرے لیے بہت کمال ثابت ہوئی ہے. اس میں مجھے بہت ساری چیزیں عمیر کی پتہ چلی کہ عمیر کے اندر جو ہے یہ ایک اسکل ہے کہ ہی کین مینیج ایوری تھنگ. لائک راہم کے لیے عمیر اپنے آپ تو ظاہر ہے, آف کورس اپنے آپ کو وہ کر ہی سکتے ہیں مینیج, بٹ مجھے لگتا تھا کہ اف آئی ایم ناٹ دیئر تو راہم جو ہے نا وہ نہیں سنبھل سکتا. بٹ نہیں, ایسا نہیں ہے. آئی ایم رانگ, آئی واز رانگ. راہم بہت اچھے سے سنبھالا گھر والوں نے, راہم کو بہت اچھے سے سنبھالا عمیر نے. راہم کی چیزیں, راہم کا بیگ پیک, ہر چیز سب کچھ مینیج تھا. اور شادی بہت اچھی رہی, اللہ کا شکر ہے. اسلام آباد ہوٹل میں ہی شادی بہت اچھی رہی, بہت مزہ آیا. اور شادی میں بھی ظاہر ہے راہم امی ابو کے پاس تھا, میرے امی ابو کے پاس, میری بہنوں کے پاس. اور بہرحال اور ہاں, شادی ہال میں بھی عمیر مجھے راہم کہتے تھے تم رہنے دو, تمہاری ساڑی خراب ہو جائے گی, تم مت پکڑو, ایسا کرو تم نہ راہم کو دے دو, عاطف کو, یا پھر میری امی ابو کہتے تھے ان کو دے دو, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پکڑ لیں گے. تمہیں ظاہر گھومنا ہے, لوگوں کو دیکھنا ہے, تو تم ابھی راہم کو مت پکڑو. تو مطلب بڑا ریلیکس ماحول دیا. تو ایک ایوری ٹائم لڑکیاں جو ہیں وہ روتی ہیں, وہ بولتی ہیں, آف کورس ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بٹ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس پہ بھی بولنا چاہیے نا. الحمد للہ آئی ایم بلیسڈ, الحمد للہ آئی ایم بلیسڈ کہ راہم اور عمیر میری لائف میں ہیں. آف کورس عمیر ہیں تو راہم ہے, اور عمیر از سو سپورٹیو. اینڈ میں شاید یہ ویڈیو ان کو ٹیگ کروں گی اور بولوں گی کہ پلیز یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کی, کیونکہ اگر کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو اس کی اپریسیشن ضرور کرنی چاہیے. اس سے آگے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, وہ اور اچھے سے اگلی دفعہ کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ عمیر اور اچھی دفعہ جو ہے نا اگلی دفعہ وہ کریں, اسی طرح مجھے سپورٹ کریں چیزوں میں. انشاءاللہ وہ کریں گے, وہ کرتے بھی ہیں. بٹ دس ویڈیو از لائک کہ آپ لوگوں سے بات بھی کروں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ وین یور ہسبینڈ از سپورٹیو تو لائف از لائک ہیون. مطلب آپ بہت ریلیکس رہتے ہو, آپ کی لائف جو ہے بہت سارٹیڈ رہتی ہے. آپ کو لوگوں کو آنسر نہیں کرنا پڑتا, آپ کو لوگوں سے ڈرنا نہیں پڑتا.
اینڈ الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ. اور بس ابھی شام کا ٹائم ہے، امی ابو گئے ہوئے ہیں جم، اور عمیر اپنے کام پہ، راحم اپنی نانی کے پاس، اینڈ آئی ایم انجوائنگ الون، ہوم الون فیلنگ آ رہی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہی ہوں میں، اور آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں میں. تو مجھے کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے اس طرح سے بات کر کے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور بس جی، خوشیاں اب مطلب خوشیوں کا سال تھا یہ، اللہ کا شکر ہے خوشیوں کا سال ہے ابھی بھی آگے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں سے ایک جو مجھے نیوز شیئر کرنی تھی، وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ میں، عمیر اور امی انشاءاللہ ہم لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اور ہمارا حج کا سین کنفرم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری جلد فلائٹ ہے، تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد ہماری جو ہے وہ فلائٹ ہے. تو پھر ہم لوگوں نے جانا ہے انشاءاللہ. پھر میں وہاں سے بھی آپ لوگوں کو ضرور اپڈیٹس دوں گی. تو اگلے جو 40 ڈیز ہیں وہ بھی حج کے بعد تک، مطلب عید الاضحیٰ کے بعد تک بھی I'll be very busy, but I'll try کہ میں آپ لوگوں سے کنیکٹڈ رہ سکوں اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتی رہ سکوں. تو بس یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری، الحمدللہ کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے اس ایج میں، کہ اتنے ینگ ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ بہت اچھے سے ساری چیزیں، سارے فرائض پرفارم کریں گے. اور میں تو مطلب میں جتنا شکر ادا کروں اللہ کا، بہت کم ہے شکر ادا کرنا میرا. لیکن بہرحال آپ لوگوں کے لیے میں دعا کروں گی، اور جس کو اسپیشل کوئی دعا کرانی ہے وہ مجھے ضرور جو ہے میرے انسٹاگرام پہ DM کریں آپ مجھے، اور تاکہ میں آپ لوگوں کی وہ دعا وہاں پر جا کے کر سکوں آپ لوگوں کے لیے. ویسے تو آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی یہاں سے اللہ سنتا ہے، اللہ تو سب کی سنتا ہے، بٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، روضہ رسول اللہ کے سامنے ہمارے لیے دعا کریں. اور تو بس یہ خوشخبری ایک تھی جو مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. میں نے سوچا کہ یو آر مائی فیملی، یوٹیوب از آلسو اے فیملی ٹائپس لوگ نا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ خیریت سے جا کے عمرہ کر کے واپس آ جائیں. اور راحم ول بی ہیئر ود مائی پیرنٹس، کیونکہ امی کو جو ہے وہ ہم نے ویل چیئر پہ عمرہ کرانا ہے، میں نے اور عمیر نے. تو اٹس لائک راحم کے ساتھ زیادہ ہیکٹک ہو جاتا، بیکاز مجھے امی کو دیکھنا ہے، تو راحم کے ساتھ میں شاید مینیج نہ کر پاتی. تو اور وہ ہے بھی اتنا چھوٹا سا، اس کے ساتھ اس طرح سے میں عبادت نہیں کر سکتی تھی، اس کے ساتھ میں مطلب اس طرح میں عبادت نہیں کر سکتی تھی. تو وی تھاٹ کہ ہم راحم کو فی الحال اب یہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی راحم کو عمرے پہ لے جائیں گے جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوگا، تو اس کی میموریز بنے گی وہاں پر، اس کو پتہ تو ہو ایٹ لیسٹ کہ وہ کہاں آیا ہے، کیا چیز ہے یہ، کیا جگہ ہے یہ، اس کو اس جگہ کی امپورٹنس کا تو پتہ ہو. اینڈ بس یہ سین ہے کہ اب بس وی ہیڈ سم پلانس کہ ہم لوگ راحم کا برتھ ڈے ہے اس 19 کو، وی ہیڈ سم پلانس، بٹ سب کچھ ہمیں ڈراپ کرنا پڑا، ہمیں سب کچھ ختم کرنا پڑا. وی جسٹ تھاٹ کہ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اس طرح کر سکتے ابھی فی الحال. ہم لوگ جو ہے بس حج کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اینڈ وی آر فوکسنگ آن دیٹ. اس کے بعد جو ہے جب ہم واپس آئیں گے تو وی ول سیلیبریٹ، یا پھر نیکسٹ برتھ ڈے ہم بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے اس کی، تاکہ جب وہ 2 سال کا ہوگا تو اس کو یاد بھی رہے گی تھوڑی چیزیں. جب وہ بڑا ہو جائے گا، اس کو فلیش بیکس آئیں گے، وہ انجوائے کر سکے گا. ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، وہ چیزیں اس طرح انجوائے بھی نہیں کر سکتا. ویسے یہ اچھا ہوا اللہ کی طرف سے، ورنہ ہم نے جو سوچا تھا اس لان میں بہت بڑی پارٹی اور بہت بڑا ارینجمنٹ، بہت بڑا ڈیکور اور اس طرح کی چیزیں ہم نے سوچی تھیں. لیکن بہرحال اللہ کے ہر کام میں بہت بہتری ہوتی ہے، اور آپ بھی اللہ پہ یقین رکھیں. اپنی دعاؤں کے لیے مجھے DM میں ضرور میسج کریں انسٹاگرام پہ، تاکہ میں آپ لوگوں کی دعائیں اپنی نوٹ پیڈ میں لکھ کے جاؤں گی. میں نے پچھلی دفعہ بھی جب میں عمرے پہ گئی تھی تو میں نوٹ پیڈ میں لکھ کے گئی تھی لوگوں کے نام پلس پوائنٹس میں ان کی دعائیں لکھ کے گئی تھی، اور میں نے پراپرلی وہاں بیٹھ کے دعائیں کی تھیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ 2 سے 3 لوگوں کی وہ دعائیں مجھے پوری ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، باقی مطلب مانگ تو آپ بھی سکتے ہیں یہاں سے دعائیں، اللہ پوری کرنے والا ہے.
بہرحال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے اس طرح سے. کافی دنوں بعد ہم لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں, کافی دنوں بعد ہماری اس طرح سے ملاقات ہو رہی ہے. تو میری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے. میں نے چائے بھی نہیں پی, چائے کی ایک سپ بھی نہیں لی. تو جی انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, اور پھر کسی نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ, کسی نئی بات کے ساتھ, کسی نئے ایونٹ میں, یا پھر کسی نئی گیدرنگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.